تو سر سیکنڈ میں جو آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ اس وقت بہت ہاٹ ٹاپک ہے. آپ نے دیکھا بھی مصطفیٰ عامر کا کیس ہے, کس طرح وہ مرڈر ہوا اور وہ پھر کس طرح انوالو تھا ساری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری چین نکل کے سامنے آ رہی ہیں. اور ابھی تک وہ کریدتے جا رہا ہے میڈیا, اور وہ نکل کے چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں سر. اور اس کے یعنی کہ وہ 20-21 سال کا بچہ, یعنی وہ ڈرگز میں اس طرح انوالو, اور ہماری یونیورسٹیز کالج مدارس کو تو بہت بولتے ہیں وہ کچھ بھی ہو گیا تو تھوڑی سی بات ہو اور وہ آگ لگ جاتی ہے, لبرلز خاص طور پہ. میں یہاں پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا, لیکن جب یہ یونیورسٹی اور کالجز کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا میڈیا بھی اس کو دبانے پہ لگ جاتا ہے, ہمارے حکمران بھی اسے دبانے پہ لگ جاتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں جیسے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے وہ بھی باقاعدہ بڑھ چڑھ کے یعنی کہ اس کے ایسا اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں ایسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو سر اس کے متعلق کائنڈلی بتائیے گا کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ کس طرح سے کی جائے. جی حارث صاحب, یہ اب جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, اس کے تو بہت سارے گوشے ہیں. کہاں ہم ڈرگس کو روئیں, کہاں ہم بگڑے ہوئے بچوں کی حرکتوں کو روئیں, کہاں ہم ماں باپ کے اپنے رول کو اگنور کرنے کی بات پر روئیں, کہاں ہم معاشرے کے لبرلز اور سیکولر طبقات کی بمبارڈمنٹ کے اوپر روئیں, کہاں ہم انسانوں کی بجائے مشینوں پر, گیجٹس پر محنت کرنے کا فوکس اس پر روئیں, کس چیز کو روئیں. میں اسلام آباد گیا تھا تو چیئرمین اسلام آباد انٹرمیڈیٹ بورڈ سے ملاقات تھی, بڑے اچھے آدمی, بڑے خاندانی قسم کے آدمی. تو ان سے تو میں گیا تھا ملنے کے لیے قرآن کریم کے سلیبس کے تعلق سے, جو ماشاءاللہ اس وقت پاکستان بھر میں کوئی 1.30 کروڑ بچے پڑھ رہے ہیں, بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. 2 گھنٹے میں نے اس سے اس پر بات کی. کہا شجاع بھائی 1-2 گھنٹے اور ہیں. میں نے کہا جی میں آئے آپ کے لیے ملنے کے لیے. کہ اگلے 2 گھنٹے وہ رو کے مجھے سنا رہے ڈرگس کے معاملات اسکولس کالجز کے اندر, اور کہتے ہیں ٹیچرز, سپورٹ اسٹاف, بچے, یو نیم اٹ. کہا میں نے کچھ بات کی تو مجھے روک دیا گیا کہ پیچھے پوری مافیاز ہیں, آپ کو مار ڈالیں گے, ٹکڑے کر دیں گے آپ کے. اور یہ لٹریلی میں رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں روزے کی حالت میں. وہیں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام آباد انٹرمیڈیٹ بورڈ کو کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے کسی سافٹ ویئر کے تعلق سے یا IT ریلیٹڈ. تو انہوں نے کہا شجاع بھائی اگر 2 منٹ, میں نے کہا جی بسم اللہ آپ بھی بتائیں. کہا انہوں نے لاہور کے بڑے مشہور اسکول کا نام لیا, میں نام نہیں لے رہا. کہا میری اہلیہ وہاں پڑھاتی نہیں, میری اہلیہ نے پڑھانا چھوڑ دیا. میں کیوں پڑھانا چھوڑ دیا؟ اچھے خاندان کے وہ حضرات, وہ اور ان کی اہلیہ بھی. کہا بیگم پڑھا رہی تھی گریڈ 7 کی بچیوں کو, تو دوپٹہ کوئی گھوم رہا تھا کلاس میں, ایک بچی, دوسری بچی, تیسری بچی. تو ٹیچر انہوں نے کہتے میری وائف نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹا, بی فوکسڈ آن اسٹڈیز. اور یوں بات جب زیادہ ہوا تو کیا ہے کیا یہ, جب وہ نکلوایا گیا دوپٹہ تو اس میں کوئی نشہ تھا, بس بچیوں نے ہلکا سا سونگنا اور آگے فارورڈ کرنا ہے. اور اس کو پرووائڈ کرنے میں گریڈ 9 کا ایک لڑکا, گریڈ 9 کی ایک لڑکی فرنٹ پہ, پیچھے تو اور لوگ تھے, ہینڈلرز جنہیں ہم کہتے ہیں, اور بڑا مشہور اسکول ہے لاہور کا جی. تو یہ آنکھوں دیکھے حال جن کے ساتھ پیش آئے ہیں ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر. یہ حال ہمارے کراچی, لاہور, اسلام آباد, بڑے بڑے شہروں کے اندر کس چیز کو ہم روئیں گے؟ یہ ڈرگس کا معاملہ. اچھا دے کون رہا ہے؟ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں باپ دے رہے نا. ان اسکولوں میں بچوں کو ایڈمیشن ماں باپ دلوا رہے ہیں. کوئی اپنی اقدار کو تو دیکھنے کی کوشش کرے. دوسری طرف آ جائیں, اسمارٹ فون آپ کے سامنے بھی, میری جیب میں بھی ہے. یہ ایڈکشن پچھلے 1000 برس میں بقول ایک مفتی صاحب کے اتنا بڑا ایڈکشن کبھی بھی نہیں آیا, اور ایسا مجبوری بنا دیا گیا اس کو کہ بچوں کی ایجوکیشن بھی کس پر آ گئی ہے؟ اسمارٹ فون پر. آپ نے میں نے کوآرڈینیٹ بھی کرنا ہے تو اسمارٹ فون کے اوپر. تو ضرورت تھی, ایک ہے, مانتے ہم اس چیز کو, مگر اس کو سر پہ اتنا سوار کر لینا کہ ہم اس کے غلام بن جائیں, ہم اس کی پرستش پر گویا کہ آ گئے. ارے 24 گھنٹے تو اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ ہم سے 24 گھنٹے کیا 25 گھنٹے نہیں چھوڑتا. انہیں گیمز کے چکر میں PUBG, بچے نے کراچی میں بڑے پوش علاقے کے اندر بھائی کو قتل کیا, ماں کو قتل کیا جی. انہیں ڈرگس کے بعد بچوں نے گیٹڈ سوسائٹیز کراچی کی, ان کی بات کر رہا ہوں, فرسٹ ہینڈ نالج ہے, بچے ماں کو پیٹ رہے ہیں, بچیاں ماں سے جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہی. ایک ینگ کپل, ینگ بچے تھے, شادی ہو گئی تھی بڑی ارلی ایج کے اندر, چلو یہ تو اچھی بات تھی. اس کے بعد ان کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوئے, دونوں طرف فیملیز کے اچھے لوگ تھے, انوالو کیا گیا, بچوں سے ہم نے بات چیت کی. وہ بھائی جو انہوں نے سنائی ہے سامنے, ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر, بیٹی نے سنائی ہے,
میں نے کہا اللہ کی پناہ. پتہ چلا پیچھے مسائل تھے. خیر معاملات بہتر ہوا, ان کو سمجھایا. میں نے کہا بہت پیسہ آپ لوگوں کے پاس, ان دونوں کو حج پر بھیجو. ہم بھی گئے, حرم میں بیٹھ کے سمجھایا, بہتر ہوا معاملہ. اللہ کے گھر کی فضیلت, دین کی بات کرنے کی اہمیت. لیکن لوگ تو ایک ڈگر ہے جس پہ چلے جا رہے ہیں. تو منشیات کی آپ, ڈرگس کی بات آپ کر لیں, مطلب لڑکے لڑکیوں کا آزاد اختلاط. ابھی چاہے مدارس میں کوئی غلط کام کرے, اللہ معاف کرے, مسجد میں غلط کام کرے, وہ غلط ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں بھائی, غلط ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے. لیکن جو کچھ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے, میں جاتا ہوں ڈفرینٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز چلانے والوں کے الفاظ کوڈ ان کوڈ. شجاع بھائی آج یہ سارے علاقے ہمارے, یہ ساری درسگاہیں یہ ملنے ملانے کے پوائنٹس بن چکے ہیں, اور سنبھال کے تھک گئے ہم لوگ. تو یہ تو ہے جو رونا ہم نے رو لیا. اب آپ کا سوال تھا تربیت کیسے کریں. مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے تو بچے آؤٹ سورس کر دیے. پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو. 7 سال تلقین ہے, فرض نہیں ہے. نہیں پڑھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, 7 سال تک, 8 سال میں بھی نہ پڑھے کوئی ایشو نہیں ہے, تلقین کرو. 10 کا ہو تو سختی کرو تاکہ بالغ ہو تو پابند ہو جائے. کتنے سال؟ منیمم 7. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ, 7 سال تک اپنے بچے کے ساتھ کھیلو, ٹائم دو. ہمارا تو بچہ ہی چھن گیا. 2 سال کا بچہ کہاں ڈال دیتے ہم لوگ؟ مانٹنسری میں. کتنے بجے جاتا ہے وہ؟ صبح 6:30 بجے. ہمارا فجر کی نماز کو جاتے ہیں سردیوں میں 6:30 پونے 7, وہ اس کو ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں. یس اور نو؟ اس کا بیگ کا ویٹ کتنا ہے؟ اس کے ویٹ کے برابر یا اس سے زیادہ. سارے بچوں کے شولڈرز جھک رہے کہ نہیں جھک رہے؟ جھکتے چلے جا رہے ہیں ہمارے. ہم نے تو بچہ ہی چھین دیا. لاہور ایک اسکول کے وزٹ پہ گیا, کونے سے بچوں کی آوازیں آ رہی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ پتہ چلا کہ 1-1.5 سال کے بچے ہیں, ان کی چوچو ہے, ان کا فیڈر ہے, وہ ان کو دیا گیا. میں نے خیریت کا, ان کی مائیں کوئی بوتیک چلاتی ہیں, کوئی سوشلائزیشن کا کام کرتی ہیں, کوئی NGO چلاتی ہیں. بچے صبح ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا کہ کتوں کے ڈے کیئر سینٹرز بھی بن چکے ہیں. کتوں کے ڈے کیئر سینٹرز بن چکے ہیں. تو ادھر بچے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں صبح, اور شام میں ماں لے کے چلی جاتی ہے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے تو بچے کو ماں باپ سے دور کر دیا. جاپان والے تو پہلے 2-3 سال کتابیں پڑھاتے ہی نہیں, صرف اخلاقیات سکھاتے ہیں. اور فن لینڈ والوں کا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے فی الحال. تو وہ تو 7 سال سے پہلے قائل ہی نہیں. ہم پتہ نہیں بچوں کو افلاطون ارسطو پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں. تو بھائی بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. اللہ کے نیپولین ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. نیپولین کیا کہتا ہے؟ تم مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں. تو ماں تو ہم نے باہر نکال دی. ماں کو تو اس کے روز سے ہم نے پھینک کے اٹھا کے باہر کہیں کھڑا کر دیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہر بچہ فطرت پر آتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بناتے ہیں. تو پہلا رول تو ماں باپ کا ہے, اور باپ کا بھی رول امپورٹنٹ ہے, اور ماں کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. تربیت گھر سے آئے گی, تربیت گھر سے آئے گی. ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں, شاہ ولی اللہ کو دیکھتے ہیں, بہت بیسک چیز انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھ لی تھی. ہم اپنی تربیت دیکھیں, ہمارے پچھلے فور فادرز کوالیفیکیشن سرٹیفیکیشن کے اعتبار سے کم تھے, اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے. میں اپنے ابا کو دیکھوں, سمپل BA کیا تھا انہوں نے, مگر ان کے اخلاق میں نے ذکر کر دیا. حلال کا لقمہ, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے حلال روزی کے اوپر, بڑی بات ہے جی. یہ چیزیں آج ہم مس کر رہے ہیں. تو ماں باپ کا انسٹیٹیوشن بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. استاد, آج ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, تربیت کہاں دے رہے ہیں؟ ہم الفاظ دے رہے ہیں, تربیت کہاں دے رہے ہیں؟ تو استاد کو بھی اب تولا جا رہا ہے کس پر؟ پیسے کے اوپر. اور وہ بھی ٹائم کے حساب سے آتا ہے, ٹائم کے حساب سے جاتا ہے. 15 سال پرانی بات ہے, ایک ٹیوٹر بچے کو گھر, یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ایک ٹیوٹر بچے کو گھر پڑھانے کو آیا تو بچہ کہتا ہے جی وہ میں نے آج نہیں پڑھنا. گریڈ 4 کا بچہ ہے, آج ہم نے نہیں پڑھنا. نہیں بیٹا کل آپ نے اسکول تو جانا ہے, ہوم ورک نہیں کرو گے تو ٹیچر آپ کو ڈانٹیں گی. کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا. تیسری دفعہ جب ٹیوٹر نے کہا بیٹا پڑھنا ہے آپ کو اسکول جانا ہے کل, کہا ہم آپ کو پیسے دیتے نا, آپ چلے جائیں, ہم نہیں پڑھ رہے آج. گریڈ 4 کا بچہ کہہ رہا ہے. تو یہ بچے کی ٹون ہے, پیچھے ماں باپ نے سکھائی ہوگی. اس کے دماغ میں خناس آیا کہاں سے کہ وہ ٹیچر کو پیسے پہ پرکھ رہا ہے. تو یہ جو مادہ پرستی کا ہم پر غلبہ ہے, اس کے توڑ کے لیے ہمیں اپنی اوریجنل کی طرف جانا ہوگا. پہلی وحی کے پہلے جملے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر شے کو پیدا کیا. پڑھنے کی ہم نیگیشن نہیں کرتے, پڑھنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کالج یونیورسٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے. ماحول کیا دے رہے ہیں یہ ضرورت ہے دیکھنے کی, اقدار کا بیڑا غرق تو نہیں ہو رہا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مگر اقرا کے ساتھ شرط لگی تھی بسم ربک, رب کے نام کو ہم نے دیس نکالا دے دیا.
تبھی آج مصیبتیں. آپ پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں, ایک جاہل نے نہیں کیا وہ. سارے بڑے فراڈ پاکستان کے لے لیں, دنیا کے لے لیں, ویل کوالیفائڈ لوگوں نے. واٹ از مسنگ؟ علم خوب آ گیا, تربیت نہیں آ رہی. کیوں؟ خدا کا نام ہم نے چھوڑ دیا, اللہ کو ہم نے دیس نکالا دے دیا. نتیجے ہمارے سامنے. آپ اے دی ہوم چلے جائیں, آپ, میں جاتا رہا ہوں پروگرامز کرنے کے لیے. اے دی ہوم کے اندر وہ شیلٹر ہاؤس جو ہے جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے, ہم اس کو اولڈ ہوم لوگ کہتے ہیں. دیٹ از ناٹ ہوم. ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے سر. مکان اور گھر میں بڑا, یہ گھر نہیں ہے, یہ تو بیچاروں کی مصیبت گاہیں ہیں. تو وہاں پہ جو ماں باپ پس رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے خاصے ویل ورسڈ ہیں. ہوا کیا, جب پوچھا جی کچھ غلطی ہوئی, کہا غلطی ہوئی, ان کو پیسے کی تعلیم تو دی, ان کو ایمان نہیں دیا ہم نے, ان کو تربیت نہیں دی ہم نے, ان کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا. تو آج ہم بھگت رہے, اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے. تربیت گھر سے ہوگی, تربیت ماں باپ کا رول پہلا ہے, تربیت استاد کی, آج تو استادوں کی تربیت کی ضرورت ہے نا, اور تربیت ممبر سے بھی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی تحقیق اس معنی میں نہیں کہ میں کوئی ریسرچر ہوں, ایک لیکچر کی تیاری کر رہا تھا, 20 سال پرانی بات ہے. تو ایک امریکن تھنک ٹینک کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. اگر میں یہ نہ کہتا تو ہمارے ناظرین سمجھتے کہ اگلا جملہ کسی مولوی صاحب کا ہے. جملہ کیا ہے وہ, انہوں نے خیر چرچ کہا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو چرچ میں لانے کی کوشش نہ کی تو ہماری اگلی جنریشن ایگو سینٹرڈ ہوگی. مشینیں ہوں گی جن میں جذبات, سینٹیمنٹس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. تو وہ تو خیر پادری ٹائپ لوگ بھی تھے اور ادروائز بھی تھے اس تھنک ٹینک کے اندر. اگر ہم نے چرچ سے یعنی خدا سے نہ جوڑا تو یہ اگلی جنریشن مشینیں ہوں گی, انسانیت اور جذبات اور احساسات نام کی کوئی شے ان کے اندر نہیں ہوگی. تو ممبر سے جوڑنا, استاد کا کردار, ماں باپ کا کردار, اور صرف علم امپارٹ نہ کرنا بلکہ تربیت پر فوکس کرنا. اور پیغمبروں کی محنت بندوں پر تھی. آج ساری محنت بلڈنگوں پر ہیں, گیجٹس پر ہیں, ٹیکنالوجی پر ہے, بندوں پر محنت ہی نہیں ہو رہی. ارے بندے ہی نہیں بنیں گے تو ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ, کل کے مستقبل کو سنوارنے کا کیا فائدہ ہے. تو انبیاء کی محنت بندوں پر تھی, اور بندوں پر سب سے بڑی محنت یہ کہ بندوں کو بندوں کے رب سے جوڑ دیں, تربیت ہونا شروع ہو جائے گی.